سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدیت کتاب کے مصنف ہیں۔ سلسلہ سروری قادری کے امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس۔ کتاب کو شائع کیا ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز لاہور نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرچا ہے جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا، زیبا ہے لقب تجھ کو امام الشہداء کا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی تعلیمات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے جو ہر قسم کے استحصالی اور ظالمانہ نظام کو ختم کر دینے والی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عہد رسالت میں اخوت اور مساوات کا ایسا نظام قائم کیا جسے خلفائے راشدین نے کیسر و کسریٰ کے ممالک تک وسیع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے لے کر نصف صدی تک یہ نظام پوری کامیابی کے ساتھ چلتا رہا۔ 50 سال بعد اس پر کیسریت اثر انداز ہونے لگی۔ عدل و انصاف کی جگہ ظلم و استبداد، اخوت و مساوات کی جگہ طبقاتی نظام، شورائیت کی جگہ آمریت اور ملوکیت لینے لگی۔ عوامی حقوق کو پس پشت ڈال کر خاندانی مراعات حاصل کی جانے لگیں۔ عبادات کی ظاہریت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو نظر انداز کیا جانے لگا، جبکہ بظاہر صوم و صلات کی پابندی بھی ختم ہو رہی تھی، لیکن صرف ظاہری مظاہرہ کے طور پر۔ فرعونیت یزیدیت کے روپ میں ظاہر ہو چکی تھی۔ یہ صورتحال امام الوقت، انسان کامل، خلافت الہیہ اور امانت الہیہ کے حامل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ یزیدیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے نسب العین کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی: لوگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے، خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے، اور دیکھنے والا دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اور نہ قول سے اس کی مخالفت کرتا ہے، سو ایسے لوگوں کا اچھا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ دیکھو، یہ لوگ شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں، فساد ظاہر ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو حق اور عدل سے بدل دینے کا سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے آپ کو گھٹی دی، آپ کے کان میں اذان دی، آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا کی۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے، امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے ہیں۔ نسبی لحاظ سے امام علی مقام کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ کائنات کا کوئی انسان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ، جو حسین سے محبت رکھے اسے محبوب رکھ۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: جسے یہ پسند ہو کہ جنتی مردوں کو دیکھے۔ ایک اور روایت میں ہے: جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین چلتے ہوئے آئے اور آغوش رسالت میں گر گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا: اے اللہ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ اور اس کے محب کو محبوب رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن اس طرح چوستے ہوئے دیکھا جس طرح آدمی کھجور چوستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن
اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا جو تم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے اور جو تم سے صلح رکھے میری اس سے صلح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کو مجھ سے محبت ہو وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے، کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے۔ ان کے ہمراہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اور پھر خوارج کی جنگ میں شریک ہوئے۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور حضرت امیر معاویہ کے وصال تک وہیں رہے۔ حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کی بیعت لے چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا تمام عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یزید عیش و عشرت کا دل دادا، سیر و شکار کا شوقین، شریعت اور احکام شریعت سے بے بہرہ، غرض کے ہر عیب اس میں موجود تھا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر رجب 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی یزید نے سب سے پہلے ان بزرگوں سے بیعت لینے کی جانب توجہ مبذول کی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ یزید کی بیعت تمام عام مسلمانوں نے کر لی ہے تو انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت باقی تھی۔ یزید کو ان دونوں سے بہت خطرہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تو حجاز اور عراق کی اکثریت لازماً ان کا ساتھ دے گی۔ اس زمن میں اس نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بلا تخیر دونوں کو بلا کر بیعت لو، اگر ذرا بھی پس و پیش کریں تو قتل کر دو۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا کہ فوراً ان دونوں سے بیعت لی جائے۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور یزید کا خط دکھا کر بیعت کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے۔ میرا وہ سر جو شب و روز بارگاہ ایزدی میں جھکا رہتا ہے وہ اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا، اور جس نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور حسین آج امانت الہیہ میں خیانت کرنے والے اور دین کی حدوں کو توڑنے والے یزید کی بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کا راستہ نہیں کھول سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان بن حکم نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر مذلول ہو جانے کا خوف دلا کر بہکانے کی سب توڑ کوشش کی، مگر ولید بن عتبہ ناموس رسالت اور حرمت اہل بیت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ولید نے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسہ رسول کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے یا پھر قتل کر کے مجھے بہت سا انعام ملے گا، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، مجھے معزول ہونا تو منظور ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پاک پر جلوہ افروز ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والو، میرے نانا کا پاک کلمہ پڑھنے والو، نظام قرآن پر یقین رکھنے والو، مجھے یزید کا خط آیا ہے کہ میری امامت اور خلافت کو تسلیم کر لو،
مگر میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، زانی اور شرابی ہے، اسلام کا باغی اور دشمن ہے، اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا۔ سیدہ فاطمہ کے لال خطبہ دینے اور اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اپنے حجرہ پاک میں واپس آ گئے۔ پھر ایک رات ایسی بھی آئی جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے دیا۔ مدینہ والوں نے اہل بیت رضی اللہ عنہم کے اس مقدس قافلے کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک حشر برپا ہو گیا اور ایک قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو انہوں نے 1 روز کی مہلت مانگی اور راتوں رات مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ولید نے تعاقب میں آدمی بھیجے مگر وہ ہاتھ نہ آئے اور مکہ پہنچ کر حرم میں پناہ لے لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بما اہل و عیال مکہ مکرمہ چلے گئے کیونکہ مدینہ منورہ میں یزید کی بیعت کے بغیر قیام ناممکن تھا اور اس غیر شرعی بیعت کو وہ کسی قیمت پر بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ کوفیوں کے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی کوفہ روانگی۔ کوفہ والے اہل بیت کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، چنانچہ جب امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کا حال سنا تو ایک رئیس سلیمان بن حرب کے گھر جمع ہوئے اور باہمی مشورہ سے طے کیا کہ یزید کی خلافت سے انکار کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی جائے۔ اسی اثناء میں انہیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت کو تسلیم نہیں کیا اور مدینہ کی رہائش ترک کر کے اہل و عیال سمیت مکہ پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ کوفہ والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں بلاوے کے لگاتار خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ چند معززین نے خود حاضر ہو کر بھی کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا اور کہا اگر حالات سازگار ہوں اور کوفہ کے تمام رؤساء اور شرفاء میری بیعت پر متفق ہوں تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں وہاں آ جاؤں۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور وہاں سے 2 رہنما ساتھ لے کر کوفہ پہنچے اور اوسجا کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جب اہل کوفہ کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو 12,000 افراد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس کی اطلاع آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کر دی اور کوفہ آنے کا مشورہ دیا۔ یہ حالات دیکھ کر یزید نے اپنے غلام سرحون کو بلا کر اسے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کوفہ کے لیے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہے۔ یزید عبید اللہ بن زیاد سے ناراض تھا اور اسے بصرہ سے معزول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور اپنے راضی ہونے کی اطلاع دی اور کہا تمہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور اسے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو انہیں قتل کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کے چیدہ افراد کے ساتھ روانہ ہوا اور اس حال میں کوفہ پہنچا کہ اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی۔ وہ اہل کوفہ کو یہ مغالطہ دینا چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ جس کے پاس سے گزرتا اسے سلام کہتا۔ اہل مجلس اس گمان پر کہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں اسے کہتے اے ابن رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ جب عبید اللہ بن زیاد گورنر ہاؤس میں اترا تو اس نے اپنے ایک غلام کو 3,000 درہم دیے اور کہا جاؤ اہل کوفہ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کرو جس شخص کی وہ بیعت کر رہے ہیں، اس کے پاس جاؤ اور اسے یہ بتاؤ کہ میں اہل خمس میں سے ہوں، اسے یہ مال پیش کرو اور اس کی بیعت کر لو۔ وہ غلام لوگوں میں گھل مل گیا حتیٰ کہ اس نے اس کی رہنمائی ایک شیخ کی طرف کی جس کے سپرد بیعت کا معاملہ تھا۔ غلام نے اس سے بات کی۔ اس شخص نے کہا مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس بات کا غم ہے کہ ہمارا معاملہ ابھی مضبوط نہیں ہے۔ پھر وہ اسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا
اس نے ان کی بیعت کی، نذرانہ پیش کیا اور وہاں سے نکل کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا، اسے تمام صورتحال بتا دی۔ عبید اللہ بن زیاد کی آمد پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو گئے اور ہانی بن عروہ مرادی کے پاس قیام کیا۔ عبید اللہ نے اہل کوفہ سے کہا، کیا سبب ہے کہ ہانی بن عروہ میرے پاس نہیں آیا؟ چنانچہ محمد بن اشعث کوفہ کی چند سرکردہ افراد کے ساتھ اس کے پاس گیا۔ دروازے پر ہی اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا، امیر نے تمہیں یاد کیا ہے اور تمہاری غیر حاضری کو محسوس کیا ہے، لہٰذا اس کے پاس چلو۔ وہ سوار ہو کر ان کے ساتھ ہو لیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس نے سلام کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی بن عروہ نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس غلام کو پیش کیا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو درہم پیش کیے تھے۔ ہانی نے جب غلام کو دیکھا تو اسے قبول کرتے ہی بنی۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک چابک رسید کیا اور حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے۔ یہ اطلاع ہانی کی قوم کو پہنچی تو وہ محل کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا شور و غوغا سنا تو کوفہ کے ایک سرکردہ فرد سے کہا کہ انہیں باہر جا کر بتاؤ کہ میں نے اسے صرف اس لیے نظر بند کیا ہے کہ اس سے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ جب اس نے بتایا تو وہ واپس چلے گئے۔ جب یہ اطلاع حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اعلان کروا دیا۔ اس اعلان پر 40,000 کوفی جمع ہو گئے۔ سما ایسا بندھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم پر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا تاکہ پہلے گفتگو سے اتمام حجت کر لیا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ افراد کو محل میں بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلے سے گفتگو کر کے اپنے اپنے قبیلے کے افراد کو واپس بھیج دو۔ چنانچہ انہوں نے گفت و شنید کی تو کوفی ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ جب شام ہوئی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے، اور جب اندھیرا ذرا گہرا ہوا تو وہ لوگ بھی چلے گئے۔ جب آپ تنہا رہ گئے تو رات کی تاریکی میں چل پڑے، ایک بڑھیا کے دروازے پر پہنچے اور اسے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے پانی پلایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کھڑے رہے تو اس بڑھیا نے کہا، بندہ خدا کیا بات ہے، مجھے تم پریشان دکھائی دیتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تمہارے پاس مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، ہاں تشریف لے آئیے۔ اس عورت کا ایک بیٹا محمد بن اشعث کا گرگا تھا۔ اس نے جا کر محمد بن اشعث کو خبر دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اطلاع ملی جب اس گھر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے تحفظ کے لیے تلوار لے کر باہر نکلے۔ محمد بن اشعث نے آپ کو پناہ دے دی اور اپنے ساتھ لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر آپ کو محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے معصوم بچوں محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 8 سال تھی اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 6 سال تھی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔